تو دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا۔ پیارے بچوں، تمہارے اور میرے آقا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ہمارے رہبر ہیں، اور دین کا راستہ اور دنیا کا راستہ اور آخرت کے معاملے، قبر کے معاملے اور دین اور دنیا کی بھلائیاں، دین اور دنیا کے نقصانات اگر کسی نے آ کے بتائے ہیں تو وہ ہمارے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتائی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ کام بتائیں جس میں ہمارے دین بھی بہتر ہو جائے، ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، کہ ہم دین میں بھی کامیاب ہو جائیں اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، یعنی کہ دین بھی ہمارا اچھا ہو جائے اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے۔ تو میرے بچوں یاد رکھو کہ صحابہ کرام ہر وہ کام کرتے تھے جس میں دین کی بھلائی ہوتی تھی اور آخرت کی بھلائی ہوتی تھی، تو ان کی نیت اور ارادے جو تھے وہ بھی یہ ہوا کرتے تھے کہ ہم وہ کام کریں جس میں ہماری آخرت سمجھ جائے۔ تو دنیا کو سنوارنے کے لیے کافر کوشش کرتا ہے۔ کون کوشش کرتا ہے بیٹے؟ کافر کوشش کرتا ہے کہ میری دنیا سنور جائے، اعلیٰ قسم کے محلات بن جائیں، اعلیٰ قسم کی گاڑیاں مل جائیں، اعلیٰ قسم کا میرا رہن سہن ہو جائے، اعلیٰ قسم کے لباسات مجھے مل جائیں، اعلیٰ قسم کے جناب میرے پاس جناب اچھی قسم کے کھانے موجود ہوں۔ تو یہ کوشش کرتا ہے کون؟ کافر کرتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے، مومن بس یہی اللہ سے دعا کرتا ہے، توقع رکھتا ہے کہ مولا ایک ڈنگ کا دے دے جس کے ساتھ میرا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ذرا اچھا ہو جائے اور تیری عبادت کر سکوں۔ یا اللہ دنیا میں میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتا، اگر دینا ہے تو آخرت میں مجھے عطا کر دے۔ تو اس کا ہمیں جو مشہور زمانہ حدیث کا ایک وقوع ہے، ایک کلیہ ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہونے سے پہلے آپ کا جو موزن تھا، آپ کا جو کاروبار تھا، آپ کا جو معاملات تھے وہ اتنا اچھے تھے کہ آپ جو کپڑا استعمال کرتے نا تو بڑا قیمتی کپڑا استعمال کرتے اور ایک دفعہ استعمال کرتے دوبارہ زندگی میں استعمال کرتے۔ تو جس سواری پہ آپ بیٹھتے وہ ہزاروں کے تعداد میں، یعنی کہ آج کے حساب سے لگائے تو لاکھوں اور کروڑوں کی مالیت بنتی ہے، وہ آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی تجارت کے ڈنگے یہ تھے کہ جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں جرمن کا نام ہے اور جاپان کا نام ہے، جیسے ایک موٹر سائیکل ہے، کہا جاتا ہے یہ چائنا کا ہے، یہ جاپان کا ہے، تو جاپان کی مقبولیت ہے۔ تو یہ ایک مثال دینا مقصود ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ تو صدیق اکبر کا ملک شام میں تجارت کا بھی ایسے معاملہ ہوا کرتا تھا کہ جب آپ جاتے تو آپ کے مال و اسباب کا اتنا انتظار ہوا کرتا تھا کہ لوگ انتظار کرتے، جیسے آپ کا مال کا حکم ہوتا، منادی اعلان کرتا، یعنی کہ بولی لگتی کہ یہ صدیق کا مال آیا ہے، تو ایک ایک ہاتھ میں آپ کا سامان بک جاتا تھا۔ اسی آپ کو اللہ نے مقام دیا۔ تو پھر جب آپ دین میں سلیکٹ ہوئے، اللہ کے محبوب کے غلام بنے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ایک مقام بھی دیا کہ آپ رازدان نبوت بھی بنے، ہاں جی، یار غار بھی بنے اور رازدان نبوت بھی بنے۔ تو جب معاملہ چلا تو پھر اسلام کو ضرورت پڑی، ایسے ایسے آپ نے اپنا مال جو ہے اسلام پہ قربان کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جسم کے اوپر جو کپڑے تھے وہ کپڑے بھی اتر گئے، وہ بھی اسلام کو دے دیا اور آپ نے ٹاٹ کا لباس زیب کیا۔ تو میرے پیارے عزیز طلباء، آپ کو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ابھی کھیتی شروع ہو رہی ہے، آپ ابھی ایک فصل کی مثال ہے، زمین جو ہوتی ہے نا اس کو تیاری کری جاتی ہے، تو آپ ابھی فصل آپ کے اندر نہیں بوئی گئی، آپ کی ابھی ہموار زمین کو تیار کیا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے عزیز طلباء کہ جب آپ نے ٹاٹ کا لباس زیب کیا تو میرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا اے صدیق یہ بتا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے آپ کی زندگی کو پچھلی زندگی کو بھی دیکھا ہوا تھا نا، تو آپ نے فرمایا میرے صدیق یہ بتا کہ وہ زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی ہے؟ تو صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ زندگی تو اجیرت تھی، وہ کیا تھی؟ اصل زندگی تو میری یہ ہے۔ تو فرمایا یہ تو نے ٹاٹ کا لباس زیب کیا، اتنا مہنگے ترین سوٹ پہننے والا، کتنا اعلیٰ قسم سواری کے اوپر سوار ہونے والا جوان، تو نے ابھی ٹاٹ کا لباس زیب کیا، اس میں کیا دیکھ رہا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سکون ابھی مجھے اس میں مل رہا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ اتنا اعلیٰ اور زبردست لباس میں ہمیں سکون نہیں ملا جتنا ٹاٹ کے لباس میں مل رہا ہے۔ ابھی وقت ہی گزرا تو دیکھا کہ حضرت جبریل امین بھی تشریف لے کے آئے، تو میرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا تو اس نے بھی ٹاٹ کا لباس زیب کیا۔ تو میرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کیا؟
تو فرمایا خدا نے کہہ دیا کہ اگر صدیق